بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال جل وعلا في كلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ ازواج مطہرات کے سلسلے میں بات آئی تھی کہ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات امت کی مائیں اور وہ کتنی ہیں وہ بھی گزشتہ جمعہ آپ کو بتا دیا گیا۔ اسی طرح یہ امت کی مائیں کس حیثیت سے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے تفصیل آ چکی۔ پہلے اس آیت کے ٹکڑے کا آپ ترجمہ سن لیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ النبی اولا بالمؤمنین کہ پیغمبر ایمان والوں کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان سے قریب ہے۔ پیغمبر ایمان والوں کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان سے قریب ہے اور ان کی بیویاں مومنین کی مائیں۔ النبی اولا بالمؤمنین، اس کی تفصیل آج جمعے میں آ چکی ہے بیان میں، لیکن تفصیل کے تحت کچھ باتیں سن لیں کہ نبی مومنین کے جانوں سے بھی بڑھ کر ان سے قریب ہے۔ نبی کی حیثیت کیا ہے؟ نبی سے محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ اگر کوئی نبی سے محبت نہ کرے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ نبی سے محبت تو عموماً اکثر کر لیتے ہیں اور ہر مسلمان، ہر ایمان والا نبی کی محبت دل میں رکھتا ہے، لیکن نبی کی حیثیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرے نزدیک بیٹے کی کیا حیثیت ہے، ماں کی کیا حیثیت ہے، بیوی کی حیثیت کیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی حیثیت ایک مومن کے نزدیک کتنی ہونی چاہیے؟ کہا کہ نبی کی حیثیت یہ ہے میرے یعنی اللہ کے دیے ہوئے جان میں اور مال میں نبی کا جو تصرف چلتا ہے وہ میرا بھی اتنا نہیں چل سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بھی انسان آگ جل رہی ہے، اگر اس میں کودنا چاہے تو یہ جائز نہیں ہے، خودکشی جائز نہیں ہے، سوسائڈ جسے کہتے ہیں وہ جائز نہیں۔ لیکن ایک آگ جل رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس آگ میں کود جاؤ۔ اب کیا کرنا؟ اگر میں کودنا چاہوں تو میری جان، میں کیا بھی کر لے سکتا ہوں، میں خودکشی کرنا چاہ رہا ہوں۔ کوئی بھی انسان اللہ سے کی عبادت کرے، کوئی انسان خودکشی کرنا چاہ رہے یا آگ میں کودنا چاہ رہے تو کہا کہ وہ کود نہیں سکتا، جائز نہیں بلکہ حرام ہے اس کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس آگ میں کود جاؤ۔ اب بولو کیا کریں؟ کودنا فرض ہے، کودنا فرض ہے۔ اگر اللہ کے نبی حکم دے اور یہ مومن رک جائے تو وہ گنہگار ہوگا، اس کا ایمان خطرے میں۔ اب بتاؤ میری جان پر مجھے یہ نہیں، یعنی کودنے کا اختیار نہیں ہے، میں کودنا چاہوں تو مجھے اختیار نہیں ہے، لیکن نبی کو اتنا اختیار ہے کہ اگر نبی حکم دے تو اس کو آگ میں کودنا پڑے گا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آیت کیوں اتری؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا اتنا ٹکڑا
کیوں اترا؟ شان نزول میں صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک میں، تبوک کا ایک غزوہ چلا ہے، تو کہا کہ اس میں ساتھیوں کو کہا کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، یعنی جہاد کے لیے نکلنا ہے، نکلو۔ تو اس وقت کے صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی ہم جہاد میں جانے کے لیے تیار ہیں، جہاد میں جانے کے لیے تیار ہیں، ذرا ہمیں ہمارے امی ابا کو ذرا پوچھ کو آتے ہیں کیا کہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب نبی حکم دے تو ماں باپ کی اجازت کی کیا ضرورت ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، وہ بھی دیکھو جہاد میں باپ نہیں بھیج سکتا، تو جا کو وہاں سے لڑکو جان گنوا ڈال بول کو نہیں بول سکتا۔ نبی کو یہ حق ہے کہ مومن سے یہ کہے کہ تم اپنی جان اللہ کے راستے میں کھپواؤ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ کا نائب ہوتا ہے، نبی اگر حکم دے تو ماننا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جہاد میں بھیجتے تھے صحابہ کو، کہ پوچھتے تھے کہ بھائی تمہیں جانا ہے جہاد میں، پھر واپس کب آئیں گے؟ 3 دن میں، 40 دن میں، 4 ماہ میں، کب آنا ہے؟ جہاد میں جو گئے واپسی کا ارادہ نہیں، واپسی کی ٹکٹ بھی نہیں، کہا کہ جانا ہے۔ تو کسی صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی میں ذرا گھر میں پوچھتا ہوں، بیوی بھیجے تو آتا ہوں۔ ایسا کسی نے نہیں کہا، جانا ہے جانا ہے۔ دیری کرنے والوں پر عتاب نازل ہوا ہے۔ اب نبی ایک جان کو کیسے جہاد میں جانے کے بعد جان گم جاتی ہے یا شہید ہو جاتی ہے، تو انسان جب جان اس کی چلی جاتی ہے تو پھر یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ کہا کہ نبی اللہ کا نائب ہوتا ہے، تو جہاد میں جب نبی بھیجنے کا حق، جہاد میں بھیجنے کا حق صرف نبی کو ہے۔ اب وہ جا کر یہ جان گنوا دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، کس کے حکم پر؟ نبی کے حکم پر۔ تو معلوم یہ ہوا نبی کا مقام ہماری جانوں پر، ہمارے جانوں سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا، حدیث ہے، وقت کم ہے تفسیر آگے بڑھے، حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ سارے جہاں سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن میرے جان کے علاوہ الا من نفسی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، فقال یا عمر لا، اے عمر ایسا نہیں ہوتا ہے، جب تک میری محبت تمہارے جان سے بڑھ کر نہ ہو جائے تب تک آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اس وقت حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے میرے جان سے بھی زیادہ۔ تب اس وقت اللہ کے نبی نے کہا، الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو رہا ہے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت عمر سے، حضرت عمر سے کہا جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، لعنت علی، لعنت، کہ اللہ کے نبی آپ کی محبت مجھے ساری دنیا سے بڑھ کر ہے میرے جان کے علاوہ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ایسا ہوتا نہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی باپ کے درجے میں ہی، اللہ کے نبی باپ کے درجے میں، آنا بمنزلۃ الوالد، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں روحانی باپ کے درجے میں۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے، اگر باپ ایک حکم دے، وہ حکم نبی کے طریقے کے خلاف میں ہے، تو باپ کی بات کو ٹھکرانا لازم ہے، نبی کی بات کو ماننا واجب ہے۔ لوگ داڑھی رکھنے میں، لوگ سنت پر چلنے میں ماں باپ کے اجازت کے منتظر رہتے ہیں، اور باپ کہتا ہے کہ یہ میرا مطیع فرما بردار بیٹا ہے، جو نبی کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو گئے؟ داڑھی رکھنے میں، نبی کی سنتوں کو چلنے میں باپ کی اجازت، نبی کے مقابلے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہا کہ نبی مومنوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نبی کا، مومن کا نفس کبھی دھوکہ دیتا ہے، اچھے کاموں کا حکم کرتا ہے، لیکن نبی کی تعلیمات مومن کے لیے خیر ہی خیر۔ تو یاد رکھ لیں، یہ اس کا مہینہ بھی چل رہا ہے ربیع الاول کا، صرف نبی کی محبت، صرف نبی کی محبت کام نہیں آتی ہے، نبی کے حکموں کو دل و جان سے ماننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ واہلہ والناس اجمعین ومالی. اور ایک روایت، دو روایتوں کو ملا کر میں نے پڑھا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن، کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا اس کے نزدیک میری محبت اس کے بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، ساری دنیا سے، اس کے مال سے میری محبت زیادہ نہیں ہوتی، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. آج کتنے کام ہم لوگ اولاد کی محبت میں، بیوی کی محبت میں اور ماں باپ کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھے. دوستو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارمان مٹاتے ہیں بیوی کے، بچوں کے، خدا کے اور اللہ کے نبی کے ارمانوں کو ذبح کر کے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. نبی کی محبت بھی ہونا اور نبی کی اطاعت بھی ہونا. یہ النبی اولیٰ بالمؤمنین کی مختصر تفسیر ہوئی. آگے دیکھیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. ماں کا کیا ہے گزشتہ آپ کو بتا دیا گیا. یہ ماں تعظیم اور تکریم میں ہے، یعنی ان سے نکاح حرام ہے تعظیم کی وجہ سے، تکریم کی وجہ سے. لیکن یہ جو ہماری ماں ہیں، جو ہمیں جنی ہیں، ان سے پردہ ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ وہ مائیں ہیں تاکہ جن سے پردہ ضروری ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. قرآن کہتا ہے جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے سے مانگو. حالانکہ ماں سے پردہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو دنیا میں آنے کا ذریعہ بنی ہے. لیکن یہ وہ مائیں ہیں، کہا کہ ان کا مقام اونچا ہے. دیکھو گزشتہ بھی بات ہے، پھر بھی یاد رکھ لیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا ہے، ٹھیک ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ابو بکر بیٹا ہے، حضرت عائشہ ماں ہے، امہات المومنین. ابو بکر کی ماں کون ہے؟ حضرت عائشہ ہے. لیکن کس وجہ سے؟ نبی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے. حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ ہے، یہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، لیکن نبی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے ماں بن گئی حضرت عمر کی. حضرت ابو سفیان کی بیٹی رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی ام حبیبہ ہے. کہا کہ وہ ابو سفیان کی ماں بن جاتی ہے نبی کی زوجیت میں آنے کی وجہ سے. تو یہ تو ہوا مطلب ان کی فضیلت ہے. گزشتہ جمعہ آپ سے ایک بات کہی گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں. ان کے نام بھی آپ کو بتا دیے گئے تھے، شاید آپ نے اس کو یاد کر لیا ہوگا. دوستو آپ یاد کر لیں اس کو، نبی کی جو بیویاں ہیں ان کے ناموں کو یاد کر لیں، ورنہ بڑی شرمندگی کی بات ہوگی کہ روحانی جو مائیں ہیں ان کے نام یاد نہ ہو. ایک بیٹے کو ماں کا نام یاد نہ ہو تو بڑی تعجب کی بات ہے. ٹھیک ہے، چلو چھوٹے بچے کو معلوم نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم اتنے بڑے ہو گئے ماں کے نام نہ معلوم ہو تو یہ تعجب ہے. پھر بھی حضور علیہ السلام کی بیویاں امہات المومنین، ان کے نام آپ کو یاد رکھنے. اب گزشتہ جمعہ آپ کو ایک بات کہی گئی تھی کہ ایک سوال پیدا کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں کیوں ہیں، اور اسلام کے دشمن اللہ کے، یہ بہت کام کی بات چھڑ رہی ہے. آپ ذرا اس کو سن لیں. انشاءاللہ آج آپ کا عید بھی نہیں ہوں گے، انشاءاللہ 9-15 تک انشاءاللہ تفسیر ہوگی. یہ لوگوں میں سوال اٹھتا ہے کہ زیادہ تر اسلام کے دشمن یہ سوال اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، کہ اللہ کے نبی جو تم کہتے ہو تمہارے نبی، نعوذ باللہ عیاش تھے، 11 بیویاں مینٹیننس کرتے تھے. نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں. کیا ضرورت تھی 9 بیویاں 11 بیویوں کو رکھنے کی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں. تفسیر سے پہلے آپ جواب دیں، آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ اگر کوئی ہندو یا کوئی بھی غیر جو اسلام سے محبت نہیں کرتا ہے، یہ بہت ایشو ہے اس وقت، بہت چلتا ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ چلتے ہیں، اور بہت سے لوگ اسلام کے جو خلاف میں ہیں وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جس نبی کو تم مان رہے ہو ان کی بیویاں 11 ہیں. تو 11 بیویاں ہیں تو اس کا مطلب وہ کتنے نعوذ باللہ اپنے خواہش کو پورا کرتے تھے، تو وہ نبی کیسے؟ تو بتاؤ دوستو، ہم نبی پر جان دینے والے، نبی کے نام پر مر مٹنے والے، اس کا جواب دیں.
کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ مطلب اس لیے میں متوجہ کرانے کے لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. اگر کوئی غیر آپ سے یہ سوال کرتا تو آپ اس کا کیا جواب دیتے؟ اب زیادہ سے زیادہ لوگ بولتے ہیں دین کے مصلحت کے خاطر، دین کے پھیلانے کے واسطے ہو کو اللہ کے نبی نے اتنے نکاح کرے. یہ ایک تو جواب ذرا پڑھا لکھا طبقہ دے دیتا ہے کہ اتنے نکاح کیوں ہوئے؟ کہا کہ وہ دین پھیلانا تھا، اس وجہ سے اتنے نکاح کیے. یہ جواب ہم دے لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کا یہ مکمل جواب نہیں ہے. اس لیے سنو، میں اللہ کرے وقت میں برکت دے، یہ باتیں جتنی بھی ہوں گی یہ تفسیر سے ہٹ کر ہیں. یعنی ازواجہ امہاتہم، یعنی ان کی بیویاں، امت کی مائیں، یہ بیویاں اتنی کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب آپ کو قرآن سے حدیث سے دیا جائے گا. آپ توجہ سے سنیں تاکہ کوئی اسلامی دشمن آپ سے سوال کرے. خاص کر کے پڑھا لکھا طبقہ اس میں بہت پریشان رہتا ہے. جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے اس کی ذہن سازی اسی عنوان سے کرتے ہیں، کالجوں میں اور بڑے بڑے جگہوں میں. کہا کہ یہی عنوان سے کرتے کہ آپ کے نبی کی شادیاں کی کیوں ہیں؟ جواب نہیں دے پاتے، یعنی اس لیے کہ اسلام کو ہم سمجھے نہیں. آپ سن لیں، قرآن میں اللہ پاک کا ارشاد ہے سورہ نساء میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. قرآن کہتا ہے پس تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، 2 2 3 3 4 4. اب یہ بھی ایک سوال ہے، اب تو 11 بیویوں کا مسئلہ نہیں ہے، 4 بیویاں رکھتے ہیں مسلمان. اس کے اوپر لوگ مذاق کرتے ہیں، ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے، ہم اس کا جواب نہیں دیتے. 11 کا تو چھوڑو، یہ 4 بیویوں کا جو مسئلہ ہے اس کا بھی ہم جواب نہیں دیتے. آپ سن لیں انشاءاللہ تو آپ کو ایک مدد ملے گی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہے، 2 2 3 یا 4. اب بتاؤ، یہ فَانْكِحُوا نکاح کرو 2 نہیں تو 3 نہیں تو 4 کو یہ کون تو علماء بولتے ہیں، نہیں تو بھی کون تو بولتے ہیں. بولو پہلے یہ سمجھو. آپ قرآن کہہ رہا ہے تو اللہ کیا بول رہے ہیں کہ تم 2 کرو. ایک تو عام ہے، 2 کرو یا 3 کرو یا 4 کرو. یہ بولنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. یہ بات ہم سمجھا نہیں پاتے، ہم بولتے نہیں ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم 2 کرو 3 کرو 4 کرو. اس آیت میں 4 ہی عورتوں سے نکاح کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے. اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ وہ ذہن میں رکھو، حضور کی بیویاں کتنی ہیں؟ 11 ہیں. قرآن میں کیا ہے؟ 4 کا حکم ہے، 4 سے زائد کا حکم نہیں ہے. ذرا اچھی طریقے سے تفسیر سمجھے آپ. اس آیت میں 4 ہی عورتوں سے نکاح کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور اس سے زائد عورتوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے. 4 سے زائد عورتوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ اس سے زیادہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی معاملات میں حسن سلوک ممکن نہیں. اس سے زیادہ بیویاں اگر ہوں گی ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک ممکن نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلی بات کیا؟ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ آپ 2 بھی رکھ سکتے، 3 بھی رکھ سکتے، 4 بھی رکھ سکتے. 4 سے زائد جائز نہیں بلکہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک مسئلہ، اسلام سے قبل بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اشکال کرتے ہیں کہ اسلام میں ایسا ہے. کس میں؟ اسلام میں 4 شادیوں کا حکم ہے، اسلام میں 4 شادیوں کا حکم ہے. ان کے نبی تو 11 بیویوں سے شادیاں کی ہیں. تو تفسیر میں لکھا ہوا ہے اسلام سے قبل ایک مرد کے لیے کئی بیویاں رکھنا تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں جائز تھا. اسلام سے پہلے بھی کئی عورتوں کو نکاح میں رکھنا جائز سمجھا جاتا تھا. یہ عرب میں بھی تھا اور ہندوستان میں بھی. اسلام سے پہلے یعنی اسلام آنے سے پہلے. کئی کہ تو اسلام سے ہندوستان ہے یا کب سے ہے ہندوستان؟ ہندوستان کب سے ہے؟ زمین پیدا نہیں، آدم علیہ السلام سے ہے. اب وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اسلام آیا ہندوستان میں کہ تو اللہ کے نبی یہاں کا آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام سے پہلے ہندوستان تھا. آدم علیہ السلام سے ہے ہندوستان. کئی کو حضرت آدم علیہ السلام اتنے سچ ہندوستان میں ہیں.
تو عرب میں، ہندوستان میں، ایران میں، مصر میں، بابل میں وغیرہ ممالک میں ہر قوم میں کثرت ازدواج کی رسم جاری تھی. یعنی اسلام سے پہلے ان ملکوں میں کئی عورتوں کو نکاح میں رکھنا اس کا رواج تھا، اور اس کی فطری ضرورتوں سے آج بھی اس سے انکار نہیں ہے. اب ایک مفسر نے عیسائیوں کے نام لکھے ہیں کہ ایک مشہور عیسائی ہے، اس نے کہا تعدد ازواج کی حمایت میں انجیل کی بہت سے آیتوں کو اس نے جمع کیا. انجیل میں کئی عورتیں رکھ سکتے ہیں، وہ آیتیں جمع کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعدد ازواج صرف پسندیدہ نہیں بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت رکھی ہے. یعنی انجیل کی بات بھی بتائی جائے. پھر اس کے بعد اور ایک انگریز نے بھی کہا کہ 10-10, 13-13, 20 پر 7-7 تک رکھنے کی اجازت کتابوں میں. اس کے بعد کرشن، یہ کوئی لفظ ہے تو کہا یہ ہمارے ہندوستان کا ہے. یہ جو ہندوؤں میں واجب التعظیم اوتار مانے جاتے ہیں، ایک کرشن ہے، ایک کوئی لفظ ہے کرشن. ان کی سووں نہیں سینکڑوں بیویاں تھیں. اب تم کو انجیل کی بھی بات آ گئی، وید کی بھی بات آ گئی جو غیروں میں ہے. کہا کہ ان کی کئی بیویاں تھیں، تو میں ان کو شمار اس لیے نہیں کر رہے ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کی بیویاں تھیں، سینکڑوں ہوتی تھی. نوٹ یہی وجہ ہے جن قوموں میں تعدد ازواج کی اجازت نہیں ان میں زنا کثرت سے چلتا ہے. تو اب آپ کے سامنے بات آ گئی اسلام سے پہلے عیسائی مذہب میں، انجیل میں بھی یہ بات ہے اور ہندوؤں کی میں بھی یہ رواج ہے کہ کئی ازواج رکھتے تھے. اسلام کی ابتدائی زمانے میں بھی، اسلام جب آیا تب بھی، یہ تو ان کی باتیں ہوگی. اب اسلام جب سے دنیا میں آیا تھا تو یہ رسم جاری تھی، کئی ازواج رکھتے تھے. لیکن کثرت ازواج کی وجہ سے شروع میں لوگ جو ہے شادیاں تو بہت کر لیتے تھے، لیکن چند دن جانے کے بعد گزران مشکل ہو جاتا تھا تو وہ ان کو چھوڑ دیتے تھے، وہ قید میں ہو جاتی تھی. یہ کئی ازواج ایک مرد کے ساتھ رہ کر ان کا حقوق ادا نہیں ہو پاتے تھے. تو اسلام نے کیا کیا؟ تو قرآن نے عام معاشرے کی ظلم و عظیم کو روکا. یہ جو ظلم ہو رہا تھا قرآن اس کو روک کر کہا کہ 4 سے زائد شادیوں پر اسلام نے پابندی لگا دی. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. حضرت غیلان ایک صحابی ہیں، بعد میں اسلام لائے. جب یہ اسلام میں آئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں. حضرت غیلان رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں آئے تو ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی میرے نکاح میں 10 بیویاں ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا 4 کو رکھ لو، بقیہ کو طلاق دے کے آزاد کر دو. اس کے بعد حارث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے نکاح میں 8 بیویاں ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ 4 کو طلاق دو، آزاد کرو، اور 4 کو رکھ لو. اس کے بعد اور ایک صحابی نوفل بن معاویہ آئے، کہا کہ اللہ کے نبی میرے نکاح میں 5 عورتیں ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ 1 کو طلاق دے دو، 4 کو رکھ لو. بس اس آیت اور احادیث سے ثابت ہو گیا کہ 4 سے زائد عورتوں کا نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. یہاں تک کو بات ثابت ہو گئی. اللہ سن رہے نا بھائی، بہت اہم بات ہے. اب یہاں مسئلہ آتا ہے، اب 4 کو نکاح حرام ہے، زائد نہیں. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو 11 بیویاں کیسے؟ یہ سوال ہے نہیں ہے، آنا چاہیے تبھی آپ کو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا کہ جتنی عورتوں سے چاہے نکاح کرے. یہ 4 کی قید امت کے لیے ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو اختیار تھا کہ آپ جتنی چاہے عورتوں سے نکاح کر لیں. بس بات ختم. یہ اختیار کون دیے؟ بولو بھائی ضرور. کون دیے؟ اللہ دیے. اپنے نبی سے کہا کہ تم جتنی چاہے عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ ایک سوال، اوروں کو نہیں ان کو کئی کو. یہ بہت کام کی بات یاد رکھیں، بہت اچھی بات ملی ہے کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اوروں کو امت کو 4 بس ہے، نبی کو 11 تک کی اجازت کیوں؟ آپ علیہ السلام
4 میں انحصار نہیں تھا، کیونکہ 4 سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں اندیشہ ہے کہ ان کی حق تلفی ہو. 4 سے زیادہ ہوئی تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یہ ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 باتیں ایسی تھیں جو امت میں نہیں تھیں. کیا بولو؟ یاد رکھو اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 باتیں ایسی تھیں جو امت میں نہیں. پہلی بات کیا؟ کسی بیوی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا نہیں، یہ آپ کو معلوم ہو جاتا تھا. کسی بیوی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا نہیں کیسے معلوم ہوتا تھا؟ آپ جانتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام صاحب وحی تھے، یعنی آپ پر وحی نازل ہوتی تھی. اگر کسی کی حق تلفی ہوتی تو فوراً جبرائیل آ جاتے، آ کے کہتے کہ اللہ کے نبی آپ کو حق تلفی ہو رہی ہے. تو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا تھا. امت کو معلوم ہوگا، امت کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، جبرائیل آپ کو بولے تمہیں نہ بیوی کا حق ادا کرنا نہیں کرتے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. دوسرا، آپ اطاعت الہی اور امر خداوندی میں معمول محفوظ تھے. آپ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام معصوم تھے. معصوم کا تو کیا؟ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. انبیاء گناہوں سے معصوم ہے. معصوم کا مطلب یہ بچہ معصوم ہے کہ تو کیا؟ ایک جنا دودھ پیتے بچے کا بولتا ہے، ان کسی بچی کو دیکھا ہے جی کو، کیا مانیں گے آپ؟ اس کے اوپر کیس رکھیں گے آپ؟ دودھ پیتا بچہ کسی کو دیکھ دے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دودھ پیتا بچہ کسی کو دیکھ رہا ہے. تو کہا کہ یہ معصوم ہے. اللہ کے نبی اور ہر نبی گناہوں سے معصوم ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اب ان بیویوں کی حق تلفی کا گناہ کیسے ہوگا نبی پر؟ تو اس وجہ سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے 4 سے زائد بیویوں کی اجازت اللہ نے دی ہے. اور آگے سنیں، تفسیر عثمانی میں لکھا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اپنی نسبت سے، یعنی اپنی طرف سے کہا، مجھ کو جو جسمانی قوت میں لکھ کے لایا ہوں، تفسیر عثمانی کی بات آپ اس کو یاد رکھ لیں. مجھ کو جو جسمانی قوت عطا ہوئی ہے وہ اہل جنت میں سے 40 مردوں کے برابر میرے پاس طاقت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کون بولتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جنتی مردوں کے 40 مردوں کی طاقت اللہ نے مجھے دی ہے. اس کے بعد آگے ہے، جن میں سے ایک مرد کی قوت، یعنی جنتی مرد کو دنیا کے 100 مردوں کی طاقت دی جاتی ہے. کیا بولو؟ جنتی ایک مرد کی جو طاقت ہوتی ہے وہ دنیا کے اعتبار سے کتنے کی ہے؟ 100 آدمیوں کی طاقت. دنیا کے ایک آدمی 100 آدمیوں کی طاقت، جنتی کے ایک آدمی کو طاقت اتنی ہوتی ہے. ابھی حساب سے لگاؤ تو گویا اس حساب سے دنیا کے 4000 مردوں کی طاقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو دی گئی. اب کتنے بیویاں ہونا بولو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنے؟ 4000 مردوں کی طاقت. یہ تفسیر عثمانی میں ہے. 4000 مردوں کے برابر قوت حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. اس حساب سے اگر فرض کیجئے 4000 بیویاں آپ کے نکاح میں ہوتی تو آپ کی قوت کے اعتبار سے اس درجے میں شمار کیا جائے. تو اب حساب سے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں کتنے ہونا؟ 4 نہیں، امت کو 4 ہے. امت کو 4 سے بڑھ کر اجازت نہیں ہے. لیکن نبی کی طاقت کے مقابلے میں حساب سے دیکھا جائے تو 4000 بیویاں ہوں. لیکن آپ خود بتاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام، اب آؤ، اتنا ہو گیا، سمجھ میں آ گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاح کے جو سلسلے میں سن لیں، اتنی طاقت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سال میں نکاح کیا ہے؟ نوجوان یاد رکھ لیں، کتنے سال کی عمر میں اللہ کے نبی کا نکاح ہوا ہے؟ 25 سال کی عمر میں. آج تو 14 سال کی عمر سے بچوں کی جوانی شروع ہو رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام 25 سال کی عمر تک اپنی عزت کی حفاظت کے اور جوانی کی حفاظت کی اور اللہ کی یاد میں ریاضت میں اللہ کے نبی نے 25 سال کی عمر
کہا کہ گزاری. اب آگے سنیں, 2 بات یاد رکھ لیں, اگلی تفسیر آگے ہوگی. اب اللہ کے نبی علیہ السلام جب 25 سال کے ہو گئے تو خاندان والے, اللہ کے نبی کو والد نہیں تھے, والد محترم دنیا سے جا چکے تھے, اور حضرت دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے تھے, اور والدہ بھی دنیا سے پردہ کر گئی تھی. اس وقت ابو طالب کے پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو دوستوں کے اصرار سے اور دوسرے لوگوں کی درخواست سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا نکاح کیا. کس سے کیا؟ اپنا نکاح کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال. اب ان لوگوں سے سوال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ عیاش تھے. بتاؤ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عمر میں شادی کر رہا ہے, عمر والی سے شادی کر رہا ہے. ایک بزرگ نے تو لکھا ہے ان کی عمر ڈھل گئی تھی. 40 سال کا تو عورت کی کیا عمر ہوتی ہے. اچھا, اور ایک بات یہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا ہے, اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے. اب بتاؤ حضرت خدیجہ کی عمر رضی اللہ عنہا کی 40 سال کی عمر, نبی کی عمر عین جوانی 25 سال کی عمر, 2 نکاح ہو کر تیسرا نکاح تھا. اب بتاؤ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے اگر عیش پرست ہوتے تو کنواری سے نکاح کرتے, مکے کی کسی کنواری سے نکاح کرتے. لیکن یہاں دیکھو 40 سال کی عمر والی سے, اس سے پہلے 2 نکاح ان کے ہو چکے تھے اور دونوں بھی دنیا سے چلے گئے تھے, تیسرا نکاح تھا. اور ایک اہم بات یاد رکھ لیں اس سلسلے میں, آئندہ ان کی پوری تفصیل, ان کا نکاح کیسے ہوا پورے 11 بیویوں کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بولیں گے. اور ایک بات اس میں یاد رکھ لیں, اللہ کے لوگوں میں مشہور کیا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں سب شروع ہی میں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کتنی سال کی عمر میں ہوا؟ 25 سال کی عمر میں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ 40 سال کی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 25 سال گزارے, ایک بیوی بھی اس نکاح میں نہیں تھی. لوگوں میں مشہور کیا 11 بیویاں جب شروع میں ڈھیر سمجھتے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے جو پردہ کر گئی ہیں اس وقت ان کی عمر 60 پر 5 سال تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی تھی. تب تک اللہ کے نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. بتاؤ ہمارے نبی عیش پرست ہے؟ کوئی ہے دنیا میں آج کی تاریخ 25 سال کا نوجوان 40 سالہ عورت سے جس کے 2 نکاح پہلے ہو چکے ہوں وہ کر لے؟ دنیا میں کوئی تاریخ ہے آج؟ اور وہ بھی 1-2 دن نہیں, 25 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بتائے. اور 6 اولاد جو بھی ہوئی ہیں کہا کہ وہ حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی ہے رضی اللہ عنہ سے. تو اس لیے دوستوں بات مکمل نہیں ہوئی ہے, آئندہ اس کی پوری تفصیل آئے گی. اتنی باتیں جو آئی ہیں اس کو ذہن میں رکھ لیں. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 3 باتیں آپ وہ دیکھ لیں کہ کس عمر میں حضور کا نکاح ہوا ہے اور کن کے ساتھ ہوا ہے, ان کی کیا عمر تھی, اور کتنے سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بیوی کے ساتھ 25 سال گزارے. آگے تفصیل انشاءاللہ پورے ازواج کی آئندہ تفصیل میں بیان کریں.